جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین ایک پورا حمد ہے، پورا شکر ہے، یعنی پورا شکر ہے، یعنی تمام شکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے تو اس کا پہلی شرط یہ ہے کہ اس نعمت کو جائز اور حلال کام میں استعمال کرے، حلال طریقے سے روزی کمائے، معاش حاصل کرے اور حلال ڈیوٹی کے ذریعے سے وہ روزی کمائے، تنخواہ لے آئے، گھر پر مزدوری لے آئے، اور جو کچھ اسے ملا ہے اس پر حمد بجا لائے، اس کو صحیح معنی میں صحیح جگہ پر استعمال کرے، باطل کاموں میں، حرام کاموں میں استعمال نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر جو خداوند متعال نے نعمت دی ہے اسے حرام کام میں استعمال کرے اور الحمدللہ کہہ دے، یہ کوئی حمد نہیں ہے، یہ کوئی شکر نعمت نہیں ہے۔ تو پس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ کے پاس خدا نے نعمت دی ہے، اس نعمت کو صحیح جگہ پر، جائز جگہ پر استعمال کرے، خرچ کرے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا ہے، تو یہ پورا شکر ہے، تمام شکر ہے، یعنی کامل شکر ہے۔ میری بات نہیں ہے، صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ کی ایک جو ہے نا اونٹنی کھو گئی، اور امام علیہ السلام طواف کے لیے گئے، جو نا اونٹنی آپ کی کھو گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری یہ اونٹنی واپس مجھے مل جائے تو میں خدا کی کما حق حمد کروں گا۔ توجہ آپ کی، اگر میری اونٹنی مل جائے تو میں خدا کی کما حق حمد و شکر ادا کروں گا۔ اور تھوڑی دیر گزر گئی، اصحابی امام کے ساتھ تھے، انہوں نے سنا مولا سے یہ جملہ کہ اونٹنی مل گئی تو ایسی حمد کریں گے جیسے حمد کرنے کا حق ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر وہ اونٹنی کہیں تھی تو اصحاب جو ہے نا لے کر آئے امام کی خدمت میں۔ امام علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کا لگام تھام لیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب یہ کہہ دیا اور امام اپنے سواری کے جانور کو لے کر تشریف لے گئے تو اصحاب نے عرض کیا مولا آپ نے فرمایا تو ایسے ہم کروں گا جیسے ہم کرنے کا حق ہے۔ تو امام نے فرمایا تو میں نے حمد کیا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کہنا کامل حمد ہے، یعنی وہی حمد ہے جو کما حق حمد کہلاتا ہے۔ تو اب جب امام صادق علیہ السلام اس طرح سے فرماتے ہیں تو یہ آسان جملہ نہیں ہے کہ جو ہم ایسے ہی جو نا اصطلاح بنا کر کہتے رہے نا۔ اگر کوئی اپنے پورے وجود سے اس جملے کے معنی کو سمجھتے ہوئے ساتھ میں جو نعمت خدا نے عطا کی ہے اس کی معرفت بھی رکھتے ہوئے کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے حمد کا حق ادا کیا جیسا کہ حمد کرنے کا حق ہے۔ تو اب صرف زبان سے یوں ہی بغیر قصد کیے، ارادہ کیے، جس طرح سے بہت سارے جملے زبان سے نکلتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہوش بھی نہیں رہتا، توجہ بھی نہیں رہتی ہے، اس طرح سے نہیں، باقاعدہ آدمی متوجہ ہو جاتا ہے کس کی حمد کر رہا ہے، کس لیے حمد کر رہا ہے اور کیسے حمد کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اگر یہی کہہ دے الحمدللہ رب العالمین تو اس نے کما حقہ حمد خداوند متعال انجام دیا۔